اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی ناظرین کرام بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جی اب جو ہے وہ عید کی تیاریاں مکمل طور پہ اپنے عروج پر ہیں، اور شہر میں خاصی گہما گہمی بہت زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ٹریفک بھی جیم ہے، اور لیکن کیا کریں زندگانی کا حصہ ہے، تو اسی کے ساتھ ہم نے اپنے سفر کو طے کرنا ہے اور عید کی خریداری بھی کرنی ہے۔ اور عید دراصل ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جو مستحق ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کسی کے کام آئیں، اس کی عید کو بھی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ رونق بخشنے میں بالکل طاقتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب چونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے بزم رمضان کا کامیابیوں سے گامزن ہے، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے جو میرا پینل ہے، ہمارے بہت سارے آج مہمان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں، آنریبل گیسٹ ہیں میرے ساتھ، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات ہمیشہ کی طرح میری بزم رمضان کا آج باقاعدہ حصہ ہیں، اور مجھے خاصا فخر ہے اس بات پر۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ سماجی اور کاروباری ایک بہت معتبر ترین شخصیت موجود ہے، ان سے آپ یوں تو پہلے بھی روشناس ہو چکے ہیں ہماری اس بزم رمضان ٹرانسمیشن کے توفیل، اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے بہت مصروف ترین ان کا جو ہے وہ سفر ہے، اس میں ہم نے ان سے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ نعت کمپٹیشن میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، تو انہوں نے نعتیہ کمپٹیشن میں جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو انعامات تحفے تحائف بھی تقسیم کرنے تھے، لیکن بالکل اور وہ چاندی کا سیٹ جو ہے وہ ان کے ہی ہم چاہیں گے دستے مبارک سے منتقل کروانا۔ تو آج چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے بہت اصرار پہ فیروز علی کامدی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، پروردگار کا کرم ہے، ماشاءاللہ خوش لباس کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق، ہمیشہ کی طرح۔ کیا بات ہے فیروز بھائی، زندہ باد۔ یہ مسکراہٹ تو ان کی یعنی کہ لوگوں میں مشہور ہے، بالکل ایسی سلامت رہے، ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے بہت ساری، اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ ایک اور بہت ریسپیکٹیبل سماجی رہنما ہیں، بہت اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دسترخوان لگاتی ہیں، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور باقی ان سے خود ہی پوچھیں گے کہ ان کو یہ شوق کیوں پیدا ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نادیہ شاہد صاحبہ، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید سب سے پہلے تو آپ کو بےحد، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام آج ایک اور بہت اہم ترین شخصیت میرے ساتھ یہاں نشست فرما ہے، میرے ایوان کا آج حصہ ہے، اور جیسے میں نے آغاز میں کہا مجھے فخر ہے آج اپنے تمام ہی پینلسٹ پہ، چونکہ بہت ہی مصروف اور بہت ہی قابل شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، میرے لیے بہت محترم ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں، اور ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، کاروباری حوالے سے بھی، اس کے علاوہ سماجی حوالے سے بھی ان کا ایک نام، اپنی پہچان ہے، اور یہ سی ای او ہیں حبیب مارکیٹنگ نیٹ ورک کے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت میں بھی سرشار رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں محترم جناب منظور علی بھٹی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے جناب، خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور منظور بھائی آپ بھی آج ماشاءاللہ بڑی زبردست ڈریسنگ بھی کر کے آئے ہیں، خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق تو ہیں ہی آپ، نظر کرم ہے آپ۔ لیکن منصور بھائی نے ایک بات بھی کہی تھی کہ میں آج صرف اور صرف اپنے رمضان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا گفتگو ناظرین کرام ہم بڑھائیں گے آگے کی طرف، لیکن ظاہر ہے ہماری بزم رمضان کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ہی معروف ثنا خواں، نامی گرامی اور بہت پسندیدگی کا سبب بنتے ہیں عبید اللہ کمال صاحب، تو ہم چاہیں گے ان سے ایک نعت شریف سنیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ۔ مت پوچھئے کہ کیا سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا برپا ہے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا برپا ہے
سرکار کی گلی میں ہر غم کا ہے مداوا آب و ہوا میں اس کی ہر غم کا ہے مداوا آب و ہوا میں اس کی ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں ایک جشن سا برپا ہے سرکار کی گلی میں الحمدللہ ہم نے بزم رمضان نشریات کا ایک مرتبہ پھر کامیابی سے آغاز کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں ہمارے آنریبل جو گیسٹ ہیں ہمارے درمیان اور بالکل میں چاہوں گا کہ لیڈیز فرسٹ اسی پیٹرن کو فالو اپ کرتے ہوئے نادیہ شاہ صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں چاہوں گا نادیہ شاہین صاحبہ تو میں چاہوں گا شاہد اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ مغالطہ ہو گیا مجھ سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں رمضان مبارک میں خواتین تو ویسے عید کی تیاریوں میں بہت زیادہ مصروف و مشغول عمر رہتی ہیں تو آپ تو میرا خیال ہے پہلے سے جھمکے شمکے سب خریداری کر چکی ہوں گی یا ابھی مزید باقی ہیں کچھ چیزیں؟ نہیں میں بعد میں دیکھتی ہوں اپنی ساری تیاریاں پہلے میں باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جاتی ہوں ماشاءاللہ سماجی کاموں میں آپ کافی پیش رہتی ہیں بالکل تو کیا خدمات آپ نے اب تک رمضان مبارک میں فرسٹ رمضان سے دسترخوان لگاتی ہوں زبردست پورے سال ہی کرتی ہوں میں کہاں کرتی ہیں دسترخوان کا اہتمام چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں کچی آبادیوں میں آپ کرتی ہیں ماشاءاللہ تو کیسا رجحان دیکھتی ہیں عوام الناس کا کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون رہتا ہے کراچی آئٹس ویسے ہی ہمیشہ خدمت میں پیش رہتے ہیں بالخصوص رمضان مبارک میں نہیں بلکہ پورے 11 مہینے جو دیگر ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ شامل نو رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں اپنی ذات سے کسی نہ کسی کو استفادہ پہنچائیں فائدہ پہنچائیں مدد ہو سکے کسی کی تو آپ کیا دیکھتی ہیں رسپانس میں تو پھر اپنے طریقے سے کرتی ہوں میری جیب پاکٹ جو ہوتی ہے اچھا ماشاءاللہ یعنی کہ اپنی مدد آپ تحت کر رہی ہیں اچھا ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ اور بہت سارے ڈونیٹرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہم ڈونیشن دینے والے تمام مقرر حضرات سے درخواست کریں گے کہ نادیہ شاہد صاحبہ کی جتنی ہو سکے آپ ہیلپ کیجئے تاکہ یہ اسی طرح سے سماجی کاموں میں پیش رہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ آنریبل ہمارے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہاں پر کامدی صاحب یہاں چونکہ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کامدی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور ماشاءاللہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جو ہے گھریلو معاملات بھی آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں پھر کاروباری معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ چیریٹی میں آپ بہت زیادہ پیش رہتے ہیں تو کیسے مینیج کر پاتے ہیں اتنے مصروف ترین معاملات میں؟ دیکھیے گھر کا تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے اس کی بیگم کا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا میں وہیں رک گیا تھا کہ خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے میں نے کہا ایسا نہ ہو طویل کوئی فہرست جاری ہو جائے. ایک بات پوچھ سکتی ہوں آپ کے ہاتھ دو کے ہاتھ ہیں ایک کا ہاتھ ہے جو دو کے ہاتھ ہیں؟ نہیں فی الحال تو ایک ہی کا ہاتھ دو ہیں خاتون ایک ہی ہے ماشاءاللہ تو پرسنالٹی کے حساب سے میں نے کہا شاید دو بیگم ہوتا ہے نا ایسے ہاں نہیں ایسے نہیں ہے فیروز بھائی کہ ماشاءاللہ اتنی آپ کی زبردست شخصیت ہے پرسنالٹی ہے تو یقینا خواتین انسپائرڈ تو ہوتی ہوں گی نا آپ سے انسپریشن لیتے ہوں. بات پتہ کیا ساری کہ میں جتنی بھی خدمات کرتا ہوں اس میں میری بیگم تقریباً 99% میرے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا سپورٹ کرتی ہے. اب رمضان میں مصروفیات اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے کہ میرا دسترخوان بھی لگتا ہے ماشاءاللہ اس میں 500 سے پلس لوگوں کو روزے داروں کو افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر رمضان کے اندر آپ کو پتہ ہے نماز تراویح افطار ڈنر ختم قرآن ڈنر پھر اس کے علاوہ سحری کی بھی محفلیں میں کرواتا ہوں
اور اس کے علاوہ جتنی چیریٹی ہو سکتی ہے، جیسے راشن ابھی بانٹا تھا ہم نے، تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا میں کرتا ہوں، لیکن میں بھی ایک حد تک کرتا ہوں اپنی استعداد کے مطابق. جی اپنی استعداد کے مطابق. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آدمی جب بھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ اس کو بیک پہ فیملی سپورٹ ہو. ایگزیکٹلی. اب جیسے گھر پہ میری بیگم کا بہت اچھا سپورٹ رہتا ہے. اب جیسے بہت ساری دفعہ میں افطار گھر پہ نہیں کر پاتا، اس لیے دسترخوان میں کچھ دوست بھی آ جاتے، کچھ جاننے والے بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ روزہ کھل جاتا ہے. پھر دعوتیں بہت زیادہ رہتی ہے، تو اس لحاظ سے میری مطلب ایک چک چک پک پک کسی قسم کی گھر میں نہیں ہوتی. باقی کاروبار میں میرا بھائی وسیم کامجی میرے ساتھ ہے، اور جو ماشاءاللہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے. اور رمضان میں اسپیشل میں ریلیف لیتا ہوں. وہ میرا سوال لیکن سر وہیں رہ گیا، سوری ٹو انٹرپٹ یو. آپ نے شادی میرجز کے حوالے سے کچھ پلان اپنا کوئی پیکج کوئی بنایا ذہن میں کہ آپ ایک سے زائد کی طرف، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ٹرانسمیشن کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ عدنان خان کا اصرار پہ آپ دوسری شادی کریں؟ آپ ماشاءاللہ خود اچھی شکل ہے آپ کی. ایک ہی اچھی اور نیک، ایک ہو پر نیک ہو. بہترین نوٹ، بہترین نوٹ. میری ایک ہے، نیک ہے. زبردست. میں چاہوں گا اسی کے ساتھ گفتگو آگے بڑھانا. بھٹی صاحب ماشاءاللہ سے آپ بھی خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ خوش لباس بھی نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. آپ پراپرٹی لائن میں کس طرح سے آئے، اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے سماجی کاموں میں بھی آپ پیش رہتے ہیں، تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اتنے مصروف ترین شیڈول کو؟ پراپرٹی سیکٹر میں ظاہر ہے بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے اور آپ کی کافی مصروفیت ہوتی ہے، تو سماجی کام پھر پراپرٹی سیکٹر یہ کیسے مینیج ہو پاتا ہے؟ گھر بھی ظاہر ہے. عدنان بھائی، یہ خود اکیلا مینیج کرنا میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اکیلا میں نہیں کر رہا ہوتا نا، ایک ٹیم ہے پوری، ایک پراپر ٹیم ہے. اچھا. تو ان سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پراپرٹی لائن میں تقریباً 2005 میں نے قدم رکھا تھا، اور بیک اپ پہ بھی میرے ایک مارکیٹنگ کمپنی ہی تھی جنہوں نے مجھے چانس دیا، اور حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک پاکستان کا ایک اچھا اور بڑا نام ہے. انہوں نے مجھے چانس دیا اور ان کی وجہ سے میں پروموٹ ہو کے آگے آیا، پھر اپنی کمپنی کا بھی قیام کیا. اور منصور بھائی ایک بات اور پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی آپ کا کاروباری کام چل رہا ہے ماشاءاللہ ابھی رکا ہوا ہے رمضان کی وجہ سے، یا آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہے؟ رمضان میں دراصل ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائمنگ بہت شارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری صبح اٹھنے کی ٹائمنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے، سونے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی جلدی ہو جاتی ہے، اٹھنے کی ٹائمنگ بھی جلدی ہو جاتی ہے، تو ٹائم بہت شارٹ ہو جاتا ہے. ظاہر منظور علی بھٹی صاحب ماشاءاللہ سے آپ معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا کردار ہے، اور ابھی آپ ریسنٹلی کوئی اسکیم کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے، اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا دیکھیں انشاءاللہ ابھی بھی اپ کمنگ میں رمضانوں کے فوراً بعد جو ہے 2 اسکیم ہم لانچ کریں گے، کیونکہ ہم نے شروع سے جو ہے جو بھی چیز لائی ہے کوشش کریے کہ چیپ ریٹوں پہ اس کو لائیں، کم سے کم، تاکہ جو ہے نا وہ عوام کی جو ہے پکڑائی میں یا دسترس میں تو آئے. ایسا ہی. تو اس لیے جو ہے ابھی انشاءاللہ ایک پروجیکٹ ملیر میں ہی ہے، اور ایک سپر ہائی وے پہ بھی M9 پہ لانے کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جو ہے اس کو لانچ کریں گے. یعنی کہ جو بھی ابھی یہاں پر ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آپ سے کوارڈینیشن کرتے ہیں تو اسکیم میں انہیں کیا ڈسکاؤنٹ پیکج ملے گا؟ دیکھیں اس میں کوئی خاص ڈسکاؤنٹ تو اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اسکیم ہم لا رہے ہیں بالخصوص ملیر میں، اس میں سب سے اچھا ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ فوراً لیں اور فوراً تعمیر شروع کر دیں. صحیح. تمام بنیادی چیزیں اور بالکل آبادی کے بیچ میں ہم اپنی چیز کو لے کے آ رہے ہیں، کہ اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کو 6 مہینے بعد آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں یا 1 سال بعد کام کر سکتے ہیں، نہیں، فوری اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہ بہترین اسکیم ہے، ورنہ تو آج کے دور میں آپ نے دیکھا جتنی بھی سوسائٹیاں جو بھی چیزیں لانچ ہو رہی ہیں وہ آج انویسٹمنٹ کر دیں اور قبضہ جو ہے وہ 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد. ایسا ہی. تو ٹھیک ہے وہ والیوم کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہم جو چیز لا رہے ہیں وہ ایسی چیز لا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے ابھی ہم نے اس کو لانچ کرنا ہے عید کے بعد، اور آپ لیں اور فوراً اس کی تعمیر شروع کر دیں. کیش پہ اس پہ ہم نے 15% کا ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ وہ جلد عید کے فوراً بعد ہم اس کو لے آئیں گے مارکیٹ. ماشاءاللہ سے. اور اس کے علاوہ کوئی اور آپ نے یعنی کہ سوچا عید کے لیے، عید کے واسطے سوشل ورکر یا تنظیم سے کوئی ایسا کا کام کروا؟ دیکھیں میڈم جی، سوشل ورکر تو چلتے رہتے ہیں، کام جو ہے نا سوشل ویلفیئر کے کاروباری معاملات رہتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو خالی اکیلا میں نہیں دیکھتا، اور وہ ہمارا جو کام ہے، ہاں ہمارا جو کام ہے وہ بالکل گمنام ہے. کسی نام سے نہ تو کوئی مدد کرتے ہیں، نہ منظر عام پر آتے ہیں. ایکچولی ہم نے ٹرسٹ قائم نہیں کیا. بند مٹھی آپ کرتے ہیں، جو کہ جب ہم نے پیسے کسی سے لینے نہیں ہیں تو کس چیز کا نام رکھیں؟ تو ہم بالکل خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور ہمہ وقت جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ پرابلم ہے لیگل ڈاکومنٹیشن کا، لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے کاغذات کے بارے میں. وہ خدمات بھی ہم فری میں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں، ایسے ہوگا. اس کی ایک پوری لیگل ٹیم موجود ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اور اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر اور دیگر بھی ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا اب کامدی صاحب آپ بتائیے آپ کی کیا مصروفیات ہیں، عید کی کیا تیاریاں آپ نے کہاں تک کی؟ دیکھیے رمضان میں مصروفیات تو آپ کو پتہ ہے کہ
3 गुना बढ़ जाती है और ईद की तैयारियां भी चलती रहती है। जी जी प्लीज प्लीज। हाँ। रमज़ान में आपको पता है कि मसरूफियात इंसान की वैसे ही 3 गुना बढ़ जाती है ना, और ईद की तैयारियां, मैं वैसे भी बिजनेसमैन आदमी हूँ और मेरा मसला ये है कि मेरी दुकानें रात लेट नाइट तक खुली रहती है, रात 3 बजे तक। अब मैंने हैदरी भी पहुँचना है, तारिक रोड भी देखना है, फिर इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया भी देखना है, फिर हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है। अभी माशाल्लाह मेरी हाई राइज भी आ रही है, ग्राउंड प्लस 15 माशाल्लाह ईद के बाद, तो उसकी भी तैयारियां है। और फिर ईद का ये रमज़ान का जो सिलसिला है ना, इसमें बहुत सारी गैदरिंगें लगती है हमारी ना दोस्तों की। आम दिनों की बानिस्बत रमज़ान में लोगों की सहरी के एहतमाम होते रहते हैं, फिर घरों पे गैदरिंगें लग रही होती है, फिर हाँ दस्तरखान तो एक वो नेकी वाला काम है ना, गेट टुगेदर हो जाता है ना, दोस्तों का गेट टुगेदर, एक तो नेकी वाला काम है। मैं इसी नोट को चाहूंगा मंजूर भाई, आप थोड़ा सा हवाले से आगाह कीजिए कि जाहिर सी बात है आपकी भी बड़ी मसरूफियात होती है, तमाम प्रॉपर्टी सेक्टर के दोस्त अहबाब जब गैदर होते हैं तो बड़ी बड़ी आप लोग के एनुअल डिनर्स होते हैं, माशाल्लाह मैं कंडक्ट करता हूँ एज अ होस्ट भी। तो आप बताइए कि आपकी ईद के बाद के क्या प्लान्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जितने आपके प्रॉपर्टी सेक्टर के लोग? अदनान भाई सच्ची बात यह है कि प्रॉपर्टी सेक्टर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा एंगेज होना पड़ेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि रमज़ान में मसरूफियात बिल्कुल कम हो जाती हैं। ये तो आप स्पेशली मेरी मोहब्बत में यहाँ ये आपकी मोहब्बत है, आपसे माजी में भी हमारा ताल्लुक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो और बल्कि नाज़रीन कराम मैं आपको बताता चलूँ, AMG वैली के नाम से इनका एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसे मैंने और जिया ने ही मार्केट किया था, लॉन्च किया था हमने, जो कि मलीर में कायम है, सऊदाबाद में कायम है, और माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। बड़े बड़े पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज उसमें मौजूद थे और मैं और जिया उसको होस्ट कर रहे थे। मंजूर भाई उसके हवाले से बताइए उसकी क्या मसरूफियत? वो तो तकरीबन देखिए कंप्लीट हो गया। मलीर में हमने उसका प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज किया था, सही, लेकिन वो प्रोजेक्ट सुपर हाईवे का था, ठीक है, और वो भी हम इश्तराकी तौर पर लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और लो कॉस्ट था, आपको पता है उसमें हमने 120 गज का प्लाट जो है वो 3,75,000 रुपए में बहुत मुनासिब कीमत पे दिया था। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अभी भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पाइपलाइन में मौजूद हैं और ईद के बाद उसी में टोटल मसरूफियात चली जाएगी इंशाल्लाह। और ये अदलान भाई आपके लिए, क्योंकि ये माजी में भी आपसे एक ताल्लुक रहा है। नहीं बिल्कुल तो सर, ये आपके लिए खास तौर पे जो है ना बहुत मैं शॉर्ट चाहूंगा पीरियड हमारे में कैमरामैन इस पे फोकस करें प्लीज, और बनवाई थी खास आपको याद रखते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है आज आप मेरे लिए स्पेशली सर्टिफिकेट लेकर आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप यहीं रख दें, कोई मसला नहीं, बजाते हुए ले लूँगा। इसके लिए मैं आपका थैंकफुल सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी पजीराई की। और नाज़रीन कराम देखें इसी तरह की हमारी शख्सियात होती हैं इस मुआशरे में जो कि बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, जैसा कि मंजूर अली भट्टी साहब ने आपको आगाह किया कि ईद के फौरी बाद इंशाल्लाह इनके एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, उसमें अवामुल नास के लिए बहुत बेहतरीन और सुनहरी मौका होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे इस्तिफादा बेनिफिट उठा सकते हैं, बशर्त है कि आप हबीब मार्केटिंग नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। तो आइए अब यहाँ पर वो नया जा चुका है कि जबकि हमने ब्रेक की जानिब बढ़ना है, तो लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बस में रमज़ान की नशियात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनुदी से जारी और सारी है और हमारे पैनल में मज़ीद इजाफा हो चुका है। हमारा पैनल मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि हमारे साथ दो बहुत ही अहम शख्सियात ने हमें ज्वाइनिंग दी है और मैं चाहूँगा कि उनका इंट्रोडक्शन करवाना। जी बिल्कुल अदनान, मैं करवाती हूँ। मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बहुत अच्छी यानी कि कुलीग हैं, बिल्कुल, और समन खान यहाँ मौजूद हैं। बाकी इंट्रो ये खुद अपना देंगी क्योंकि माशाल्लाह मैं समन खान साहिबा के बारे में बताता चलूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है समाजी ये वर्कर भी हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, उसके अलावा ब्यूटिशियन हैं, फैशन डिजाइनर हैं, होस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और बहुत सारी वैरायटी और वेरिएशन इनके पास मौजूद है। तो मैं चाहूंगा अपनी ज़बानी अपनी कलामी बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम पहले तो सबको और रमजान की मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। अब तो ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए समन, देनी चाहिए, ईद की ट्रांसमिशन साथ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम समन खान है, बाय प्रोफेशन आई एम ए ब्यूटिशियन, डिज़ाइनर भी हूँ। अपनी कलेक्शन है मेरी सैम खान के नाम से, कलेक्शन ऑफ सैम खान। उसमें मेल एंड सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा, बहुत सारी फीमेल्स हमें देख रही हैं मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से, अगर वो आपको अप्रोच करें ईद पे क्या डिस्काउंट पैकेज अभी मुझे लगे हाथ तो दे दें आप पैकेज बताएं। जो भी आप दोनों के उससे आएगा रेफरेंस है तो उनके लिए 50% डिस्काउंट है। अरे बेहतरीन हो गया। तो मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम बज़्म रमजान ट्रांसमिशन के तुफैल आपको 50% ऑफ मिलेगा सैम खान कलेक्शन पे। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मुझे रैप अप करना है। अच्छा मैं सैम इंट्रोडक्शन हो चुका है, मैं मजीद गुफ्तगू आपसे करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा। फिल वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं और ये भी बहुत ज़बरदस्त फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड एक पर्सनैलिटी हैं, मॉडल भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। उसके अलावा इनमें क्या क्या खुसूसियात हैं मैं चाहूँगा इनकी ज़बानी इनकी कलामी आप लोगों तक मुंतकिल करवाना। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनस लरानी साहब जो कि माशाल्लाह से
انس للائی صاحب ماشاءاللہ ان کا چونکہ نام اتنا ڈیفیکلٹ ہے, اب یہ کیا اس کے پیچھے ہڈن جو ہے معاملات ہیں وہ ہم انہی کی زبانی انہی کلامی سنتے ہیں. تو انس بھائی پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. السلام علیکم سب کو. اور نام جو ہے میرا بیسکلی وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سم ٹائمز. اچھا, سعودی عربیہ میں بھی شاید آپ رہ چکے ہیں نا غالباً؟ نہیں میں نہیں, وہ میرا ایک دوسرا جو ہے وہ فرینڈ ہے ان کے ساتھ ہی, وہ بھی میری ہم شکل ہی ملتے جلتے ہی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ لالائی جو ہے بیسکلی آپ لوگ کی کاسٹ ہے یا کیا ہے؟ یہ لالائی جو ہے وہ بیسکلی ہماری کاسٹ ہے, بلانگ ہم کرتے ہیں انڈیا سے, کچھ ولیج سے. کہاں سے؟ کشمیر سے. کچھ ولیج, کچھ ولیج سے. جی اس وجہ سے تو وہ ہمارے جو کاسٹ کا سلسلہ ہے وہ وہیں سے جو ہے نا وہ شروع منسوخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے علاوہ اب چونکہ رمضان مبارک کا تیسرا شہر چل رہا ہے اور عید کی تیاریاں بالکل عروج پہ ہیں, تو آپ ماشاءاللہ فیشن انڈسٹری سے کنسلٹڈ ہیں, وابستہ ہیں, آپ ریلیٹڈ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کی تیاریاں کس انداز میں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو؟ بالکل جیسے سیم نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیم کلیکشن کا میں کو فاؤنڈر بھی ہوں اس کے ساتھ, سیم کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ, ہماری کوشش ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنا یہ برانڈ بھی لانچ کیا ہے, اس کی ریمپ بھی ہو چکی ہے. اس برانڈ کے بارے میں بتائیے. تو اس برانڈ میں بیسکلی جو ہے پورا عربک ٹچ ہے, اس کے اندر کندورا وغیرہ اور عربک اسکارف وغیرہ, اس کا پوری ابھی جب لانچنگ ہوئی تھی اس کی مینز کلیکشن ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. بیسیکلی میل اور فیمیل دونوں میں نے ایک ساتھ دونوں ہی اسٹارٹ لیا, اور جو میل میں تھا وہ عربک ٹچ تھا. لیڈیز پہ بھی میں نے, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ایک تھیم کے ساتھ چلوں نا. آپ نے بیسیکلی موسٹلی جتنے بھی آپ برانڈ دیکھتے ہو تو وہ کوئی سا بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, بٹ میری کوشش ہے کہ تھوڑا سا یونیک ہو, تھوڑا ڈفرینٹ ہو, بٹ ڈفرینٹ اس میں آپ کی تھیم ویرائٹی ویریشن ہو. جی بالکل, جی بالکل. یہ بھی کافتان پاکستان میں اس کا ٹرینڈ جو ہے بہت کم ہے, تو ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ اس ٹرینڈ کو انشاءاللہ ہم اسے پروموٹ کریں گے اور بہت سارے ویورز زیادہ چلے گا. اچھا میں چاہوں گا سیم اپنے پیج کا تھوڑا لنک بھی دے دیں تاکہ جو فیمیلز دیکھ رہی ہیں, جو اسپیشلی اور جو مینز بھی دیکھ رہے ہیں, اگر وہ بھی آپ کے پیج کو فالو کر کے آپ سے 50% چونکہ آف انہوں نے لینا ہے تو کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ بیسیکلی میرے انسٹا پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی پیج کو ہم لوگ پروموٹ کر ہی رہے ہیں کیونکہ ابھی میں نے اسٹارٹ لیا ہے نا. ٹھیک ہے, کس نام سے آپ کا؟ سمن فخر کے نام سے میرا انسٹا, سمن فخر کے نام سے ان کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے, اور آپ اسے فالو کر کے 50% آف لیں گے, عید آفر. ٹھیک ہے, اور اب یہاں پر چونکہ آپ لوگ کے رمضان میں بالکل ٹھیک ہے. اچھا رمضان میں نادیہ سے تھوڑا سا کچھ پوچھ لوں کہ نادیہ آپ مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے دسترخوان لگاتی ہیں, تو یہ اب اپنی مدد کے تحت کر رہی ہوتی ہیں. ابھی تک کوئی ایسی این جی او نے آپ کو ریفر کیا کہ اس میں آپ کے لیے سپورٹ آپ کو ایسی غائبانہ طور پہ ہوئی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یار اب تھوڑا بہت میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی؟ آپ کا وسیع ہو گیا نا دسترخوان, تو آپ کے لیے کچھ ایسا کسی نے مدد کی کہ ہم بھی نادیہ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ ویسے بالکل ایسی کوئی مدد مجھے نہیں ہوئی. اچھا, بس میرے ہسبینڈ کی مدد ہے میرے پاس, اور دوسرا چاچا کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں تو میں غریبوں تک پہنچا دیتی ہوں. اچھا وہ کیا بزنس کرتے ہیں بیسیکلی؟ پرنٹنگ پریس ہے میرے ہسبینڈ. پرنٹنگ پریس. اچھا ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی اگر آپ سے لنک کرتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ. اچھا یہ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا؟ میں چاہوں گا فیروز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. فیروز بھائی کی بات. اگر میرے سے رابطہ کرے اور ان کو جس صورت میں بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی, تو کامدی فاؤنڈیشن ایک بنا رہے ہیں ابھی ہم ریسنٹلی, انشاءاللہ وہ آپ کو بالکل سپورٹ کرے گا. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر کسی بچی کی شادی وغیرہ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہماری طرف سے جویلری اس کو ہماری طرف سے بھی. چلیں بہترین ہو گیا, یہ تو بہت مبارک ہو, کنگریچولیشنز. اور میں چاہوں گا بھٹی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی, جیسا فیروز بھائی نے بتایا, ان کی کامیابی کے پیچھے تو دیکھیں کئی خواتین کا نہیں, ایک ہی خاتون کا ہاتھ ہے, اور ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے خالی عورت کا ہاتھ نہیں ہے. اچھا ایسا بالکل یہ آپ دیکھیں, آپ خود اپنے سوال میں آنیسٹلی بات کر رہا ہوں, کسی ایک عورت کا ہاتھ نہیں ہے, باقاعدہ بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہے, اور ان میں میری والدہ بھی ہیں, میری بہنیں بھی ہیں, ماشاءاللہ, وائف بھی ہے, اور بھی دیگر لوگ ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, دوست یار ہیں. میرے والد بالخصوص انہوں نے بڑی محنت کری ہے, اور جو دوست یار ہیں ہم وقت جو ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ وہ مجھے پروموٹ کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, اور کسی نے بھی کبھی مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ فیسلٹی ایسی, آپ کو پتہ ہے کراچی شہر ہے, ہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے ڈیموٹ نہیں کیا. گھر والوں نے ہمیشہ پرموٹ ہی کیا ہے, دوست یار کہ چلو ٹھیک ہے یار ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ماشاءاللہ. اچھا بالکل, پوچھتے کہ نادی یہ شوق آپ کو کب سے پیدا ہوا, یعنی کسی کو دیکھ کر ہوا یہ شوق, یہ جذبہ, انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ بالکل ہمارے JDC ظفر عباس بھائی, بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن کا باعث. کوئی طوفان ہو, آندھی ہو, سیلاب ہو, سب سے پہلے وہی ہوتے ہیں کھڑے ہوئے ہر پیج پر.
बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम करूं, पहले छोटा करूं लेकिन करूं। छोटे पैमाने पे सही, लेकिन आपने कदम तो उठाया, ये भी बहुत बड़ी अच्छी कोशिश और काबिश है आपकी, हम इसे सराहना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मजीद आपकी क्या ख्वाहिशात हैं कि ईद के बाद दस्तरखान को मजीद वसी करेंगी और उसमें वसी करना चाहती हैं, और उसमें मजीद खिदमत खल्क के लिए आप ऐसे कौन से इनिशिएटिव हैं, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि आप उठाएंगी और इंशाल्लाह अवामुल नास को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट पहुँचाएंगी? मुझे सपोर्ट हो तो मैं काफ़ी हद तक करूं इन कामों को, बस सपोर्ट नहीं है मेरे पास। अच्छा, वैसे कराची में मैम आपने कहाँ वर्किंग की है? मैंने गडाप टाउन में करी है। कच्ची आबादियों को लाने की टारगेट करती हैं। बिल्कुल, हाँ, वो तो बिल्कुल वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है हर चीज़ की। ऐसा ही ऐसे। अच्छा, अब मैं चाहूँगा सैम आपसे भी यहाँ पर माशाल्लाह चूँकि आप बता रही थी अपने बारे में, थोड़ा सा बताइए कि आप चूँकि ईद के बाद अपने इवेंट्स वगैरह भी अरेंज करती हैं, तो वो किस तरह के होते हैं? ब्यूटिशियन आप लोग की मेरा ख्याल ब्यूटी वर्कशॉप होती है ना, तो वो किस तरह से उसका इनेकाद होता है? उसमें डिस्काउंट वगैरह दे रही हैं आपसे सर? नहीं, सारे डिस्काउंट उनसे आज ही ले लेंगी कि हमको बात तो बताने दें पहले। प्लीज मैं चाहूँगा प्लीज मेरे सवाल को मेहंदी उसका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है एक दोस्त होने के नाते और आवाम को भी यानी का पता बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा, मतलब उनको आप चाह रही हैं कि बस वैसे डिस्काउंट मिलता है, दोस्त आते हैं ना तो लड़का हम कर देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ इतना फायदा भी ना उठाए कि अपना नुकसान होना मसला हो जाए। ऐसा ही है। तो ब्यूटी वर्कशॉप के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। वर्कशॉप तो हमारी ईद से पहले भी होती रहती है, वो ईद के बाद का नहीं है, वो तो हमेशा होती रहती है। जैसे 12 महीने आपका वो रहता है, स्टूडेंट्स आपके सिलेक्ट हो जाते हैं, एक पूरी टीम बन जाती है, पूरा बैच होता है, तो हम लोग बैच वाइज। तो मैम इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कोई ब्यूटिशियन है छोटे की पार्लर वाली, अगर वो आपसे रब्ता करें तो किस तरह से वो ब्यूटी वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगी? बेसिकली वही हम लोग के लिंक, हम लोग इतनी मार्केटिंग उसमें होते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन आप लोग का फॉर्म होता है? हम लोग का फॉर्म भी होता है। बेसिकली हम लोग इतनी डिफरेंट जगहों पे इवेंट्स करते हैं, वर्कशॉप क्लासेस देते हैं, या फिर ऐसा गेस्ट भी जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग से कांटेक्ट हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगा यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि ये ज़्यादा फोकस किस पर है, डिजाइनर पे या ब्यूटिशियन पे? देखिए, ब्यूटिशियन का मैंने काफ़ी वर्क कर लिया, वो मेरा पहला पैशन था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, कि उसमें भी काम हो रहा है। सलून है मेरा माशाल्लाह, उसको भी रन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने डिजाइनर का लॉन्च किया है। पोस्टिंग मैं भी काफ़ी अर्से से करती हुई आ रही हूँ, एंकरिंग भी करती हूँ, और एक डिफरेंट चैनल की एंकर भी हूँ। अच्छा, अब मैं चाहूँगा यहाँ पर चूँकि अनस भी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे भी कन्वर्सेशन करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अनस आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी क्या मसरूफियात हैं ईद के बाद, कोई और मज़ीद फैशन डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई प्रोडक्टिविटी मार्केट करने जा रहे हैं, या क्या प्लान किया आपने ईद के बाद? बिल्कुल, अपना अदान भाई आप सही कह रहे हैं कि ईद के बाद हमने प्लानिंग की हुई है सैम कलेक्शन की, दोबारा जो है वो डिफरेंट और डिज़ाइन वगैरह उसको प्री लॉन्च भी करना है, और साथ साथ दूसरे हमने, और क्योंकि बात हमारी चल रही है मॉडल्स वगैरह से, तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस सारा। समन माशाल्लाह खुद भी मॉडल हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कितनी मॉडलिंग करेंगे, कर करके थक ना जाए, इसलिए आपने मज़ीद मॉडल्स को जी 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 पूरा एक टीम वर्क होता है ना, बेसिकली, क्योंकि हम सिंगल तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा वर्किंग जो है इन प्रोसेस थी, तो अब वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आफ्टर ईद इंशाल्लाह दोबारा अच्छी सी ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाली है। ये माशाल्लाह। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहता था, दुबई में रहे हैं आप, आउट ऑफ कंट्री कहाँ कहाँ रहे हैं आप? दुबई में ही रहा हूँ, तो इसी वजह से वो जो माइंड में मेरे हबीबी वाला आपका माइंड वाला बिल्कुल। ओके, आप मैं देखा था वो आपने क्या पहना था, ड्रेस जुब्बा फैशन ट्रेंड हो गया था वो। अच्छा, लेकिन अब चूंकि जाहिर सी बात है भट्टी साहब आप यहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा आप क्या समझते हैं कि ईद को किस तरह गुजारें? आप बताएं अदनान भाई, आप ईद कैसे गुजारेंगे? भाई देखें, मैं तो अदनान भाई हमारे प्रोग्राम के होस्ट हैं, और मैं ये बताऊं कि आपको कि इनके प्रोग्राम को मैंने तकरीबन 25 से 26 दिन देखा है टाइम के मुताबिक। और अदनान भाई के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात, ये तमाम दोस्त भाई बैठे हुए हैं साथ, बताएं क्या है अदनान भाई के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात? अगर मेरी ज़ाती राय है अपने बारे में, तो वो यही है कि मैं मिज़ा कौन सा उसमें डालने की कोशिश करता हूँ, यानी कि रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर है बहुत संजीदा नौयतें बन जाती हैं, कोशिश करनी चाहिए मेंटली रिलीफ हासिल करें। नहीं, इसके अलावा भी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके अलावा भी शायद आप लोग सारे इत्तेफाक करेंगे। नहीं, वो इंशाल्लाह देखें, वो एक अलग हस्ती हैं, अदनान भाई अलग हैं। आइडियल किसी को भी आप बना सकते हैं, लेकिन ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये सारे लोग इत्तेफाक करेंगे आपके प्रोग्राम में। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप बिलखसूस जो भी आपके पास कारोबारी तबका आता है, मेहमान आते हैं, तो आप उनको जो है ना प्रमोट करने की बहुत कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हमारी बहुत अच्छी कोशिश होती है। आपके प्लेटफार्म से, आपके रेफरेंस से लोगों को रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिल जाता है एक अच्छा। तो हर चैनल जो है ना वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन ये आपके प्रोग्राम की एक खास बात है। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, और मंजू भाई मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, अब मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपने उसे बड़े सादगी से आपने टाल दिया
تو مجھے بتائیے کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا تھا ایونٹ والے دن بھی آپ بڑے مصروف تھے اور کافی سارے آپ جو ہے والنٹیئرس کو آپ ٹیگل کر رہے تھے، تو کبھی ایسے اتفاق ہوا، انسان ظاہر آدمی ہے، دل پھینک بھی ہوتا ہے، تو کبھی ہوا کہ ویسے ہمیں دین تو اسی موقع پہ یاد آتا ہے نا کہ بھئی ایک سے زائد ہم نے شادیاں کرنی ہیں، تو کبھی خواتین کا سوری میں ان سے اجازت لیتے ہوئے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں، تو کبھی ایسے اتفاق ہوا کہ کوئی آپ کسی پہ دل آیا ہو یا کسی کا آپ پہ دل آیا ہو، کبھی کوئی ایسا معاملہ آیا تھا نا اس سے شادی ہو گئی، ایک ہی پہ آیا اسی پہ استفادہ کیا، گیم ختم. تو یہ مطلب یہ لائف کا آپ کا جواب ہے یا واقعی یہ دل کا آپ کا جواب؟ بیسیکلی جو پروموشن کر رہے ہیں، پروموٹ جو کر رہی ہے سیکنڈ اس کو ضرور کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑے اطمینان سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ عدنان بھائی کا پارٹ ٹائم میں ایک میرج بیورو بھی ہے، کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسری کرا دیں. ناظرین کرام فرسٹ ٹائم آئے تھے نا، تو ہمیں جب بھی اس سے ڈسکس کر لینا چاہیے تھا، جب ہم نے فرسٹ ٹائم ہاں اسی دن آپ کا رشتہ لگا مجھے لگ رہا ہے پارٹ ٹائم میں عدنان بھائی کا ایک میرج بیورو مجھے بھی ایسے لگنے لگا ہے آج نہیں ناظرین کرام دیکھیں آج کی اس طرح کی کنورسیشن چل رہی ہے، اور میرا جو آج مہمانی پینل ہے میرے ساتھ، جو مہمان گرامی میرے ساتھ، یہ ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ سب کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کریں، تھوڑا سا یہاں پہ مزاح کا عنصر بھی رکھیں، چونکہ عید کی تیاریاں عروج پر ہیں اور سارے فرینڈز اور تمام فیملی ممبرز گیدر ہوں گے، تو تھوڑا بہت مزاح کا عنصر بھی ہمیں زیر غور رکھنا چاہیے. اچھا میں آپ سے سوال کروں گی کہ عید جو ہے، اب رمضان تو ختم ہی ہو رہا ہے، تو عید کس طرح سے گزارنا چاہیں گے آپ؟ عید بس پھر گھر میں مصروفیات ہوتی ہیں. اچھا گھر میں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں نادیہ آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، بیٹے اور بیٹی؟ ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی. ساتھ رکھ کے ان کو سوشل ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں؟ بالکل بالکل ساتھ ہوتے ہیں. کتنے چھوٹے ہیں؟ زیادہ چھوٹے تو نہیں ہیں؟ نہیں میرے ساتھ ہیں. اچھا ماشاءاللہ اتنے ہو گئے کہ اب آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں بالکل ورک میں بھی ساتھ، بچوں کی بھی سپورٹ ہے، ہسبینڈ کی بھی سپورٹ ہے، پوری فیملی کی آپ کو ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر تو میں کر بھی نہیں سکتی. ایسا ہی ایسا ہی جس طرح سے بیگم کے بغیر ہسبینڈ کچھ نہیں کر سکتے، آگے جا کر بیگم بھی ہسبینڈ کے بغیر کچھ نہیں. ایک گاڑی کے 2 پہیے اور بالکل ایسا ہی ہے. 2 ٹائر ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات بولوں، ایک کلیکشن ہو گئے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، لیکن جو محبت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 1 اور 1 11 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 ایک ہی ہوتا ہے. اگر ایک بھی نکل جائے اس میں سے تو ایک ہی رہتا ہے. ایسی والی محبت لگ رہی ہے مجھے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا فیروز بھائی آپ بھی بتائیے کہ ماشاءاللہ سے اب آپ کی بھی عید کے بعد کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور دوستوں سے پلاننگ بھی ہو چکی ہے، تو عید دوستوں کے ساتھ ہی گزاریں گے یا کچھ خاص دوستوں کے ساتھ گزاریں گے؟ میری مصروفیات بہت زیادہ بڑھ جاتی عید پہ. عید پہ سب سے پہلے تو میں گریو یارڈ جاتا ہوں. میرے جتنے بھی ریلیٹیو دور قریب کے رشتے دار جو دنیا سے چلے گئے، بے شک بے شک، اور جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال موجود نہیں ہیں، بے شک، تو ان کے قبر مبارک پہ جا کے فاتحہ خوانی بہت ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ میں اولڈ ایج ہوم جاتا ہوں، مخصوص ہے کچھ، وہاں جاتا ہوں اور وہاں پہ تحفے تحائف لے کے جاتا ہوں. ماشاءاللہ پھر دارالسکون جیسے جہاں بچے جن کے والدین نہیں ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں. پھر اس کے بعد عید ہماری ایسی ہے جو صرف 3 دن نہیں چلتی. صحیح. اب جیسے سوشل ورکنگ ہے میری، وہ پورا ہفتہ 10 دن چل ہی رہی ہوتی ہے. عید میں ملاقاتیں، دعوتیں، ملنا جلنا، لیکن عید کے 2 دن اسپیشل میں اس طریقے سے گزارتا ہوں. اچھا ادنان میں بتاتے چلوں کہ میری یہ دوست ہیں، فرینڈ ہیں سمن، یہ بھی ان کی ایک اور بھی دوست ہے نا پروین، وہ بھی بہت ماشاءاللہ سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور جب سیم سے بھی فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو جب میں نے دیکھا یہ جس طرح سے دکھ رہی ہے نا، یہ بڑے اپنے کام کو لے کے کافی اچھا بیوٹیشین ہیں تو لگ بھی رہی ہیں کہ بیوٹیشین ہیں. اور اسی طرح سے انس ہیں ماشاءاللہ سے، اتنی اچھی ماڈلنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نام پہ، تو بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں یہ، اس طرح سے ہنس موک کر رہے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گا اب چونکہ منظور بھائی آپ سے ہی کوئی سوال میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ عید کے بعد آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں جو ہے کچھ انعامات کا سلسلہ بھی آپ کریں گے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے اور بھی اسپانسرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، تو آپ بھی کریں گے یقیناً پلاٹس اور ولاس کی بکنگ؟ بالکل کریں گے عدنان بھائی. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہم نے کیا تھا، اور بہتر انداز میں کریں گے اس کو بذریعہ قرآن لازی. اس میں بہت سے انعامات ہوں گے، اس کی پبلکسٹی بھی ہوگی، لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا. وہی ایک طرح سے عید فیملی گالا بنانے کی پوری کوشش کریں گے اس کو، تو انشاءاللہ اس میں جو بھی لوگ آئیں گے وہ ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور ناظرین ظاہر سی بات ہے گزشتہ روز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے 27ویں شب کو نعت کمپٹیشن جو ہے اسے منعقد کیا تھا، آرگنائز کیا تھا، اور اس میں جو ہے ہمارے 2 جو امیدوار تھے نامزد وہ جو ہے ہمارے ساتھ نہیں جو ہے آج موجود ہوں گے. ان کی طبیعت چونکہ ناساز ہے تو اس لیے، لیکن ان کے بہاف پر ہمارے میٹرو 1 کے جو پروڈیوسر ہیں جناب شاہ رخ مرزا، وہ انشاءاللہ ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے ان کے جو انعامات ہیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے فیروز علی کامدی بھائی کے مبارک دستے سے، لیکن یہاں پر مہک عامر صاحب ماشاءاللہ سے موجود ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، تو میں چاہوں گا کہ انہیں یہاں پر انوائٹ کروں ہمارے ساتھ
ہوں گی. اور فیروز علی کامتی بھائی میں آپ سے درخواست کروں گا, ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ آپ ان کا جو انعام ہے وہ ان کی کل کی ہماری ونر تھی ماشاءاللہ, یہ کل کی ماشاءاللہ ہماری نعت کمپٹیشن کی ونر ہیں اور بڑی زبردست انداز میں انہوں نے نعت پیش کی اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے یہاں سے انعام کے حقدار بنی. ایک مرتبہ پھر بہت ساری مبارکاں, کنگریچولیشنز, بہت بہت مبارک ہو مہک آپ کو. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور سیکنڈ جو ہمارا انعام تھا وہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ایس ایم پروڈکشن کے جو شاہ رخ مرزا صاحب نے نہیں وہ انشاءاللہ عزیز جو ہمارے مزید جو کنٹیسٹنٹ تھے, جو امیدوار تھے, ان تک منتقل کرنے تھے انعامات, تو وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ان تک اور باقی مزید شو کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اچھا لگتا ہے جب تحفے مل رہے ہوتے ہیں, تحائف مل رہے ہوتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے ہمیں بھی تحفے تحائف ملے, لیکن ہمیں تحفے تحائف ہمارے ویورز کے ذریعے. آپ تو ماشاءاللہ بیگ بھی اتنا بڑا لے کر آتی ہیں, اس میں تو کافی سارے تحفے ملتے ہیں ہمارے ویورز کے پیار سے, جب ہمیں واٹس ایپ کرتے ہیں, ہمیں کامنٹ کرتے ہیں, ہماری ٹیم کی تعریف کرتے ہیں. اب دوبارہ سے ہم چلتے ہیں سیم کی طرف, کہ سیم سے پوچھتے ہیں کہ سیم آگے کا بتائیں رہے ہیں کیا کر رہی ہیں آگے کا یہی, کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ خود بہت سوشل ہیں. میں میرے ساتھ بہت میرے ممبر بھی ہیں, میرے ساتھ کو ایڈمن بھی ہے اور میرا بہت سے فیملی ممبر بھی ہے. اچھا ہم 3 فرینڈز ہیں اور بہت اچھی بانڈنگ ہے. تیسرے گیسٹ بھی مجھے ہاں میں لے کر آنا چاہ رہی تھی بٹ تھوڑا سا بزی تھا, ورنہ ہم لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ٹرانسمیشن میں ہم سب ساتھ جائیں نا. تو یہ کہ ہم لوگ کی گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب عید کے بعد بھی یہ کہ ہم لوگ کی عید کے جو بیسیکلی ہاں ایونٹس ہیں وہ سارے اس کو ہم نے لائن اپ کرنا ہے گا. تو بیسیکلی ساری چیزیں لائن اپ ہے گی. عید کے بعد بھی ہم لوگ کو ایزی نہیں ہونا, ہم لوگ کو اور بزی ہونا ہے گا. رمضان میں تو ہوتے ہیں, آپ ان کو مس کر رہی ہیں, آپ ان کا نام لے سکتی ہیں. ان کا نام شازی ہے, شازی شیخزادہ, میرے بہت بھائیوں کی طرح ہیں. اور یہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا, دیکھیں آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے گی, وہ آپ کے ساتھ وہ ایک نیچرل وہ ہے, ایک فنومینا ہے نا, وہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. وہ تو ہے, بٹ یہ جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ بلیسنگ ہوتے ہیں. اچھے فرینڈز آپ کے میڈیسن کا کام کرتے ہیں, تو میرے لیے بہت اچھی سپورٹ ہے. میرے دوست ادنان بتا رہی تھی کہ میں سپورٹ کروں گی نا, اس کو میں کہا ٹھیک ہے کہیں فمبل ہوگا میں سپورٹ کروں گا. اچھا ایک سوال میں چاہوں گا کامتی صاحب سے بھی کرنا. اب کامتی صاحب آپ بتائیے کہ کیا آپ کا لاہے مل عید کے بعد کا کیا معاملات ہیں آپ؟ عید کی بات تو بہت ساری مصروفیات, ویسے تو میری مصروفیات بہت زیادہ, اور پروگرام میں آپ نے شرکت کی, چکے عید سے پہلے کی عیدی آپ نے چکے یہاں پہ بچوں کو تقسیم کر دی. اچھا دوسرے نمبر پہ انہوں نے تحفے تحائف بولے, تو آپ کے چینل کے تبسم سے آپ کو ڈنر میری طرف سے عید کے بعد میرا ریسٹورینٹ آئے, اور آپ میری شاپ پہ آئے, طارق روڈ آ سکے طارق روڈ آئے, حیدری آ سکے حیدری آئے, ولڈ سٹی ایریا آنا چاہے ولڈ سٹی ایریا آ جائے. میری طرف سے آپ کے لیے ریئل جیولری کا تحفہ. ارے کیا بات, ریئل جیولری, سلور, خواتین کے لیے زیور. اچھا ناٹ اے سلور, ریئل جیولری مطلب ریئل گولڈ کا تحفہ. اچھا خواتین اس کا جواب نہ دیں, وہ ایسی کون سی شے ہے جسے ہم روزمرہ کے کھانے کے استعمال میں بھی کھاتے ہیں, خواتین اسے زیور کے طور پہ پہنتی بھی, وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز دوبارہ بتائیے. وہ ایسی کون سی شے ہے جسے روزمرہ کے کھانے کے ہم استعمال میں بھی کھاتے ہیں, کچن میں بھی موجود ہوتی ہے, خواتین اسے زیور کے طور پہ پہنتی. جی اسے لانگ کہتے ہیں, اسے لانگ کہتے ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھیں ان کا کام تھا. اچھا تھینک یو سو مچ, اور میں تمام گیسٹ کا بہت مشکور ہوں. اور اس کے بعد نادیہ میں چاہوں گا آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک میسج. آپ کو کیسا لگا ہمارے پروگرام میں آ کر نادیہ؟ فرسٹ ٹائم آئی ہیں آپ؟ فرسٹ ٹائم آئی ہوں, بس آپ کو میں دیکھتی تھی, پچھلے سال میں نے دیکھا. مطلب آپ ان کو اب زندہ دیکھ کر کیسا محسوس کریے؟ لائیو دیکھتی تھی نا آپ ان کو. بہت اچھی لیڈی ہیں جی. اچھا بہت شکریہ, ان کو دیکھ کر مجھے جذبہ آیا. کہاں دیکھا؟ میرے لوگ پوچھے چینل پہ رمضان میں, رمضان بالکل آپ کھانا وغیرہ بنا رہی تھی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اور میں چاہوں گا منظور علی بھٹی صاحب آپ کی بھی مبارک لبوں سے لب کشائی ہو جائے, اور ایک پیغام میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام بزم رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے ناظرین تک منتقل ہو جائے. لیکن جی تمام ناظرین کو جو ہے اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت سے عید کے معاملات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. سب کو ایڈوانس میں حبیب مارکیٹنگ نیٹ ورک کی جانب سے عید مبارک. خیر مبارک. ایڈوانس میں کیونکہ اب 2 یا 3 روزے رہ گئے ہیں, اب دوبارہ تو شاید میری نشست تو نہیں ہوتی پروگرام میں, ٹائم بہت شارٹ ہے. بالکل. تو سب کو جو ہے عید مبارک, اور جتنے بھی دنیا سے لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں. رمضان کی ابھی تاخراتیں چلی رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اور آپ دونوں حضرات کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اور انشاءاللہ آپ سے بھی جلد دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. عید کے بعد میں چاہوں گا ایک میسج بھی آپ کنوے کریں تمام ناظرین. میسج یہ ہے کہ جہاں عدنان بھائی ہوں گے وہاں انشاءاللہ ہم ضرور ہوں گے. کیا بات ہے. مجھے جبکہ عدنان بھائی اتنے پیارے ہوسٹ ہیں ہمارے کہ انہوں نے پورے پروگرام میں ایک دفعہ بھی میرا نام صحیح نہیں لیا. اچھا لیکن میں نے کوئی آبجیکشن نہیں کری ہے اس میں. اچھا نادیہ وہ کام نہیں بھائی سے, تو میں اچھا سا میسج لوں گی. آپ کوئی میسج؟ میں بھٹی صاحب بھی کہہ کے آپ کو مخاطب کرتا ہوں, میں منظور علی بھٹی بھی کہتا ہوں, میں میرا جو جی چاہتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. اچھا اور سب کچھ معاف ہے, سب کچھ معاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں چاہوں گا کامتی صاحب آپ بھی ایک میسج تمام دیکھنے والے ویورز کو کنوے کیجیے. رمضان ہے نا صبر کا درس دیتا ہے, اور صرف رمضان میں آپ عبادت نہ کریں, پورے سال عبادت کریں.
یہ دیکھیں موت کا فرشتہ ہے نا آپ کا میرا کسی کا دوست نہیں ہے، آئے گا روح قبض کرے گا چلے جائے گا، بے شک آپ نے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، جن کو جو آپ کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں نا وہ 4 گھنٹے سے زیادہ آپ کو رکھ بھی نہیں پائے گا، تو اپنی آخرت کے لیے بھی نیکیاں جمع کریں، اور نیکی ہے نا اس کا بدل نیکی ہے، اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ایک دوسرے کی خدمات کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ